لڑائی میں وقفے، یرغمالیوں اور قیدیوں کی رہائی کا اعلان آج متوقع۔ ہم اس وقت تک جنگ جاری رکھیں گے جب تک کہ ہم اپنے تمام اہداف حاصل نہیں کر لیتے، نیتن یاہو۔ اسرائیل حماس جنگ کے رد عمل میں عرب ملکوں میں مغربی مصنوعات کو بائیکاٹ مہم کا سامنا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ قطر نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی میں وقفے کے آغاز اور یرغمالیوں اور قیدیوں کی رہائی کے بارے میں ایک اعلان آج دیر گئے کیا جا سکتا ہے۔ معاہدے پر عمل درآمد میں تاخیر کا مطلب بھی غزہ کی پٹی تک انسانی امداد پہنچانے میں مدد کرنا ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ جنگ بندی کا معاہدہ آنے والے چند گھنٹوں میں مکمل ہو جائے گا۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر نے بدھ کو دیر گئے ایک بیان میں کہا کہ مذاکرات جاری ہیں اور غزہ میں حماس کے زیر حراست پہلے یرغمالیوں کو کم از کم جمعے تک رہا نہیں کیا جائے گا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے گزشتہ روز حماس کے 300 اہداف پر فضائی حملے کیے، جن میں سرنگیں، گودام اور ٹینک شکن مقامات شامل ہیں، جو عسکریت پسند گروپ کے زیر استعمال تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ حماس مستقبل میں اسرائیل پر حملہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ انہوں نے بدھ کو دیر گئے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے بعد اسرائیلی فوج غزہ میں اپنی مہم دوبارہ شروع کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ جاری ہے اور اسے ہم اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ ہم اپنے تمام اہداف حاصل نہیں کر لیتے۔ اسرائیل حماس جنگ کے رد عمل میں مشرق وسطی میں مغربی ملکوں کی مصنوعات کو بائیکاٹ مہم کا بھی سامنا ہے۔ قاہرہ میں امریکہ کی فاسٹ فوڈ چین میک ڈونلڈز میں خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس صورتحال کا سامنا صرف میک ڈونلڈز ہی کو نہیں بلکہ دیگر مغربی برانڈز کو بھی ہے۔ مصر کے علاوہ اردن، کویت، مراکش اور کسی حد تک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بھی مغربی برانڈز کے غیر اعلانیہ بائیکاٹ کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ کویت سٹی میں ایک جائزے کے دوران نوٹ کیا گیا کہ امریکی کافی برانڈ اسٹار بکس، میک ڈونلڈز اور KFC کی 7 برانچز تقریباً خالی پڑی تھیں، جبکہ امریکی فاسٹ فوڈ چین سمیت صفائی ستھرائی کی بعض مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے الجیریا کے دورے سے واپسی پر نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی دنیا کو غزہ کے بارے میں اتحاد اور یکجہتی کے جذبے کے ساتھ اقدام کرنے چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کوششیں اقتصادی، سیاسی اور سفارتی طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے جنگ بندی، غزہ میں خاطر خواہ امداد کی ترسیل اور شہر کی تعمیر نو کو یقینی بنانے کے لیے کی جانی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اسرائیل کو بین الاقوامی قانون کی تعمیل پر مجبور کرنا چاہیے اور اس کی کارروائیوں پر اسے جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ نیو یارک کے گورنر کیتھی ہوکل نے کہا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان نایاگرا فالز کے پل کے امریکی جانب چیک پوائنٹ پر ایک گاڑی دھماکے سے پھٹنے اور 2 افراد کی ہلاکت کے واقعے میں دہشت گردی کے کوئی آثار نہیں ملے ہیں۔ There is no sign of terrorist activity with respect to this crash. We have identified that this is a local individual. یہ گاڑی بدھ کے روز نایاگرا فالز نیو یارک سے امریکہ اور کینیڈا کو ملانے والے رینبو برج کی جانب تیزی سے آئی اور ہوا میں بلند ہو کر تباہ ہو گئی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بدھ کے دھماکے کو انتہائی سنگین صورتحال قرار دیا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ طالبان حکومت نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ معاملات میں مذہبی اقدار کا خیال رکھے گی اور ملک کے اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت سے انکار کرے گی۔ یہ بیان اس ہفتے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے کیے گئے ایک جائزے کے جواب میں پیش کیا گیا، جس میں طالبان کی حکومت کے تحت بحران سے متاثرہ افغانستان سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی نقطہ نظر کی سفارشات شامل تھیں۔ رپورٹ میں طالبان پر خواتین کی تعلیم اور روزگار کے مواقع پر پابندیاں ہٹانے کی ضرورت پر زور دیا گیا، جس کے رد عمل میں طالبان کی زیر قیادت افغان وزارت خارجہ نے ایسے کسی بھی مطالبے کو مسترد کر دیا۔ اور امریکہ میں نومبر کی چوتھی جمعرات کو تھینکس گیونگ یا یوم تشکر منایا جاتا ہے۔ یہ ایک قومی تعطیل ہے جو شمالی امریکہ میں قدیم ترین یورپی نو آبادیوں میں سے ایک کے قیام کی پہلی سالگرہ کا موقع ہے۔ تھینکس گیونگ کو امریکہ کے سب سے بڑے ثقافتی تہوار کا درجہ بھی حاصل ہے۔ یہ تہوار صدیوں سے امریکہ میں اچھی فصل کی کاشت کی خوشی میں جشن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔